حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اسے گردش زمانے سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درخت کے پتوں کی تعدادوں کو جانتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس پر رات تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دے جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ یعنی یہ دیہاتی یہ دعا مانگ رہا تھا، اور کیا دعا مانگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ جب نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کے پاس ایک کان سے کچھ سونے کا ہدیہ آیا ہوا تھا۔ حضور نے اس کو وہ سونے کا ہدیے میں دیا۔ پھر اس سے پوچھا، اے اعرابی تم کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بنی عامر بن سعسع قبیلے سے ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی ہماری رشتہ داری ہے اس وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔